سورہ آل عمران، آل عمران اس پر ہی معاملہ ہے۔ پہلے تو سمجھے عمران تفسیر میں کس کا نام ہے۔ عمران دو بزرگوں کا نام لیا جاتا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران رہا، اور دوسرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا رہا۔ تو چونکہ سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ یحییٰ، زکریا علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں ان کی نسبت سے یہ سورہ کا نام رکھا گیا سورہ آل عمران۔ تو عمران سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ کون ہے۔ یہاں پر رافضی عام طور سے مغالطہ دیتا ہے، بولتا ہے کہ عمران سے مراد ابو طالب ہے، حالانکہ غلط ہے، کسی تفسیر کی کتاب میں ایسا نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور نے فرمایا جو اپنی رائے سے قرآن میں کہے، اپنی رائے سے، اپنا دماغ چلائے، اپنی رائے سے قرآن میں کہے، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ تو ابو طالب کا کہاں کہیں سے آپ کو معاملہ جو ہے نہیں نظر آئے گا کہ عمران ان کا کہیں نام رہا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ خالی مغالطہ دیا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ شریر قوم جن کے ہاں قرآن محفوظ نہ ہو، ان کے ہاں اب کتابیں دیکھیں گے آپ تو 30 سے نہیں 40 پارے، جن کے ہاں 40 پارے ہوں اور کہتے ہیں 10 پارے نکال دیے گئے ہوں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں اس بات کی کہ عمران سے مراد ابو طالب ہے۔ بڑی حیرانی کے بات، جبکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اور کتابوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان جن کے اوپر اتاری گئی وہ کتابیں ان کو اور ان کے امتیوں کے حوالے کر دیا، لیکن قرآن مقدس کا معاملہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، لیکن حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بڑی تاکید کے ساتھ آیا، انا انزلنا، کئی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بہرحال تو آل عمران، سورہ آل عمران مدنی ہے، مدنی اور مکی بہت بتا چکا ہوں اپنے یہاں، پوچھا جائے تو شاید پچھلا چلا گیا اور نسیہ منسیہ ہے، پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں۔ عام طور سے تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ جو مکہ میں اترے وہ مکی ہے، جو مدینے میں اترے وہ مدنی ہے، حالانکہ یہ تعریف جامع اور مانے نہیں، طردن عکسن صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں نکل جا رہی، کیونکہ کچھ ایسی بھی صورتیں اور آیتیں جو نہ مکے میں اتری نہ مدینے میں، ان کو کیا کہو گے؟ تو تعریف تو جامع معنی ہونی چاہیے، سب کو شامل ہونی چاہیے۔ تو بڑے شاندار انداز میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہجرت سے پہلے مکی ہے، ہجرت کے بعد مدنی ہے، تو ویسے ہی وہ سورات، وہ آیات جو ہجرت سے پہلے اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد اترے ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام ہجرت کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر مقام عرفات میں عرفہ کے دن موجود ہے اور آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ آیت کریمہ اگرچہ مکے میں اتری ہے لیکن ہجرت کے بعد اتری ہے، اس کو مدنی کہا جائے گا۔ سمجھ رہے نا اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو ہجرت سے پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مکی، اور ہجرت کے بعد کو مدنی، جیسے سرکار کی زندگی کا معاملہ۔ جی تو سورہ آل عمران مدنی ہے، چونکہ یہاں پہ غزوہ بدر وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور غزوہ بدر ہجرت کے بعد ہی پیش آئے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے۔ اب آل کیا معنی کیا ہوتا ہے، عمران کا معنی کیا ہے، انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں بیان کر دی، بس آخری بات، روم کا بادشاہ جس کو قیصر کہا جاتا ہے، اس کے سر میں بہت درد رہتا تھا، اس کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا، اس نے خط لکھا کہ کچھ کرم کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ٹوپی وہ پہنتا تھا اس میں ایک کاغذ میں بسم اللہ لکھ کر کے لگا دیا اور فرمایا کہ سر پہ ٹوپی لگانا تو اسی میں لگا کے رکھنا، چنانچہ وہ ٹوپی لگاتا، بسم اللہ کی برکت سر کا درد اس کا ختم ہو جاتا۔ سمجھ رہے نا؟ تو بسم اللہ کی بہرحال بڑی برکتیں ہیں، بس یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان کا بھی فرق ہے۔
سمجھ رہے کہ نہیں؟ زبان کا بھی فرق ہے. زبان اسی لیے کہتے ہیں زبان سنبھالو. آقا نے فرمایا زبان کے بارے میں، حضور فرماتے ہیں تم دو چیزوں کو سنبھالو ہم تم کو جنت دینے کے لیے تیار ہیں. آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث، تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا وہ دو چیزیں کون ہیں؟ حضور نے فرمایا دونوں ہونٹوں کے درمیان جو ہے اور جو دونوں رانوں کے درمیان ہے. دونوں ہونٹوں کے درمیان زبان ہے، دونوں رانوں کے درمیان شرمگاہ ہے، تم ان کی حفاظت کرو. آقا فرماتے میں تم کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں. سمجھ رہے؟ اتنے زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور اس زبان کی اہمیت کیوں دی گئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کے لوگ بہت ڈینجر، شاعر بھی ایسے کہ جب مذمت کرنے پہ آتے وہ دھیڑ کے رکھ دیتے. اسی لیے حضرت حسان سے حضور نے فرمایا تھا کہ شاعر لوگ الٹا سیدھا بولتے ہیں نا، یا حسان تم میری طرف سے جواب دیا کرو. ترمذی کی حدیث ہے، تم میری طرف سے جواب دیا کرو. تو وہ شاعری میں حضور کے بارے میں کہتے، حضرت حسان شاعری میں ان کو کہتے. اور آقا نے ایک موقع پہ فرمایا حسان جب تک تم میری طرف سے بولتے رہتے ہو جبریل امین تمہارا ساتھ دیتے رہتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے پاک، جبریل تمہارا ساتھ دیتے ہیں. یہ شان ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کی ذات پہ حملہ کرے اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی فوج کو کھڑا کر دیتا ہے. احساس کرنے والا خالی ہو. جی تو بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ ہی کے نام ہونا چاہیے نا پہلے، یہ شروع اللہ کے نام سے. اب آپ خود سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے، اکثر تو ٹیچر لوگ رہتے ہیں، سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کے نام سے شروع. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنا ایک ہوتا ہے، ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک ذاتی نام بولتے ہیں نا، پیدائشی نام. اب اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بول سکتے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا خالق ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ازلی ابدی اللہ تعالیٰ ہے. اس نے پیدائشی نہیں کہیں گے، ذاتی نام. ذاتی نام اور ایک صفاتی نام. امام صاحب کا نام زید، یہ ذاتی ہے. امام ہونا یہ صفتی ہے. قاری ہونا صفتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ عالم ہونا صفتی ہے. انجینئر ہونا صفتی ہے. یہ سب صفتی نام ہے، خوبیاں ہیں. ذاتی نام ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اور باقی جو ہے سب صفاتی نام ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بندہ ان کو زبانی یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ جنت میں فرما دیتا ہے. گانا تو خوب یاد ہو جاتے ہیں، ترانے بھی خوب یاد ہو جاتے ہیں، بکواسیں بھی یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کا نام یاد ہو جائے تو جنت کی سند مصطفیٰ نے عطا فرما دی. حضور کا نام یاد ہو جائے، صفاتی نام. تو اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے؟ ذاتی، عالمی ذاتی بولتے ہیں. کس سے؟ یہ کون سے لفظ سے بنا ہے؟ تو قاضی بیضامی نے اپنے اعتبار سے سمجھایا یہ الہا سے بنا ہے. الہا معنی ہوتا ہے حیران ہونا. اللہ کے بارے میں سوچو عقل حیران ہو جائے گی. اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مکمل عقل سوچ بھی نہیں پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے اور ہماری عقل محدود ہے. ہماری عقل کیا ہے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے، کسی محدود کو محدود جانے. ہماری عقل محدود، اور محدود چیز کو جانے، غیر محدود کو نہیں جان پاتی وہ چیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محدود ہے، اس لیے ہماری عقلیں وہاں پہ حیران ہو جاتی ہیں. عقلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر محدود ہے. اب غور کریں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو جہاں تک ہمارے دماغ کی حد ہے وہاں تک تو دماغ قبول کرتا ہے، اس کے بعد پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہمارے دماغ کی یہ حد ہے، محدود ہے دماغ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ غیر محدود ہے. غیر محدود، اس کی کوئی حد نہیں. جی اب غیر محدود کو اگر بولو اتنا اتنا اتنا، یہ تو یار یہ محدود ہے. غیر محدود کو محدود سے تشبیہ دینا یہ غیر محدود کی توہین ہے. غیر محدود کی کیا ہے؟ اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم دیا تو لوگ بولتے ہیں اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنا اتنا ہے وہ تو غیر محدود. بولے اتنا دیا برابری تو ہوئی نا. اللہ کی ذات میں اللہ کے علم میں کمی آئی نا. ارے کمی وہاں آتی ہے جو محدود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات غیر محدود ہے. غیر محدود میں ذرا بھی کمی نہیں آتی، ذرا بھی کمی نہیں آتی. تو اللہ یہ نام جو ہے نا، یہ نام بڑا پیارا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے
بچہ پیدا ہو بڑا ہو تو حضور نے فرمایا پہلا لفظ اس کے منہ سے جو نکلے وہ اللہ ہونا چاہیے۔ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ۔ ویسے خیر امام المسالک جو موطا امام مالک کی شرح ہے اس میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، سنے گی ایمان تازہ ہوگا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے 6 مہینے تک مسلسل جب روتا ہے نا تو ہم لوگ سمجھتے رو رہا ہے، آقا فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، روتا وہ ہے لیکن اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ ابھی جب دوسرا 6 ماہ شروع ہوتا ہے نا وہاں سے لے کر 12ویں مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب روتا ہے ہم سمجھ رہے روتا ہے، لیکن آقا فرماتے جب وہ روتا ہے تو میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اور جب 13واں مہینہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے 18 مہینہ تک آقا فرماتے جب روتا ہے تو سمجھتے رو رہا ہے، آقا فرماتے جب روتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے، بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، اور جب روتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ رو دیا لوگ خوش ہو گئے۔ حالانکہ غور کریں آقا نے فرمایا روتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ پیدا ہوا پہلے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے اس دنیا کو مجھے دکھا دیا، تو نے دکھا دیا، شکر ہے مولا۔ رو کر اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں پیدا ہو تو اللہ کو یاد کرتا ہے نا، لیکن حضور پیدا ہوئے تو کس کو یاد کیے؟ پیدا ہوئے سجدے میں آئے، شواہد النبوہ کے اندر ہے، آقا علیہ السلام کی زبان پہ آ رہا کیا؟ رب ہب لی امتی۔ اب آپ کہیں گے حضور بھی پیدا ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے، حضور امت کو کیوں؟ کہا جو بچہ پہلی بار پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ مصطفیٰ کا نور تو بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے، بہت پہلے پیدا ہو چکا ہے۔ اچھا ایک بات اور، اللہ کے ذکر سے ڈاکٹر وغیرہ کہتے ہیں جب بچہ رو دیتا ہے تو جو نسیں ہیں، نسیں میں جو خون کا دوڑنا ہے، دوران خون ہے، یہ رفتار پکڑ لیتا ہے، نسیں کلیئر ہو جاتی ہیں، چوک اپ وغیرہ کا معاملہ ختم، بریکر ختم ہے نا، بریکر اپنے آکے ختم، اس کے رونے سے صاحب ایک دم کلیئر معاملہ، خون رفتار میں بہت تیزی میں دوڑتا ہے رونے سے۔ کہا رونے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا، کاز پیدا ہوا رویا اللہ کا نام لیا تو دوران خون کلیئر ہو جاتا ہے، جو نسیں چوکب ہونے کا خطرہ رہتا ہے سارا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا جب بچپن میں رویا تھا اللہ کو یاد کیا خطرات ختم ہو گئے، جوانی اور بڑھاپے میں اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ تعالیٰ ٹیک سے محفوظ فرما دے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو چین ملا کرتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جی اللہ اللہ اللہ، یہ لفظ اللہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ خود بولے ہمارے یہاں کیا ہے نا، کچھ بھی ہوتا ہے ایک موٹی سی بات، خیریت سے ہے تو اب آپ یہ چل پڑا ہے، ہاں اچھا ہوں، یہ چل پڑا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو، کیونکہ خیریت پوچھتا ہے تو ہم کو الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ رحمٰن نے لکھا، فرماتے الحمدللہ میں 8 کلمات 8 لفظ ہیں۔ کتنے؟ 8 لفظ ہیں۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی خیریت پوچھے تو ہم کو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ ہی کہنا ہے، الحمدللہ ہی کہنا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کہو تو بھی الحمدللہ ہے، دروازے فٹافٹ کھولتے ہیں، کھول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے اپنا ہاتھ تو خالی۔ سرکار نے تو بہت سکھا دیا جی اللہ۔ اب ایک بات اور، بچوں کیوں سکھائے بچپن سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا اس کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، عاجزی انکساری ہوتی ہے۔ ارے کچھ ایسے بھی بندے رہے کہ یار حضرت بشرحافی ہمیشہ برہنہ پاؤں چلتے تھے، ننگے پاؤں۔ حالانکہ حدیث پاک میں، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور نے فرمایا جب تک انسان چپل پہن کے چلتا ہے، نال پہن کے چلتا ہے، سوار رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے؟ سوار رہتا ہے۔ کوئی سواری دے نہ دے، مصطفیٰ نے ہم کو سواری عطا فرمائی، مصطفیٰ نے سواری عطا فرمائی، لیکن وہ ہمیشہ برہنہ پاؤں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ چاروں طرف انہیں ایک ہی جلوہ نظر آتا تھا، اور وہ جلوہ جلوہ الہی تھا، اور وہ یہی کہتے تھے جب اللہ کا جلوہ ہے تو ہم وہاں پر نالین کیسے پہن کے چلیں؟ تو بہرحال اللہ، اب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی 2 طریقے سے، ایک دیکھو کیا ہے؟ قہار،
اور دیکھو کیا ہے جبار، اور کیا ہے کہا ذو انتقام، اور کیا ہے کہا سریع الحساب، قہار قہر کرنے والا، جبار، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ذو انتقام، انتقام لینے والا، سریع الحساب، جلد حساب فرمانے والا، ایک یہ صفت ہے، اور ایک کیا ہے رحمان، سبحان اللہ، رحیم، سبحان اللہ، مطلب دو طریقے کی، ایک صفت غضب، ایک صفت رحمت۔ اور حدیث پاک میں آیا آقا علیہ السلام فرماتے، مسلم شریف کی حدیث پاک، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب آ جاتی ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر رحمان اور رحیم کو رکھا گیا، یہ نہیں رکھا گیا بسم اللہ سریع الحساب، بسم اللہ ذی انتقام، اس اللہ کے نام سے شروع جو انتقام والا ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جو منتقم ہے، اس اللہ کے نام سے شروع جو جلد حساب لینے والا، یہ نہیں کہا۔ رحمان اور رحیم کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ جب کوئی بات کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ، تو بندہ شروع کر رہا ہے نا قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا شروع کر رہا ہے، تو یہاں بتانا مقصد ہے کہ جو تو کتاب پڑھ رہا ہے بندہ مومن، یہ کتاب اس اللہ کی ہے جو بڑا رحمان بڑا رحیم ہے، جب تو اس کی کتاب پڑھے گا تو وہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اس لیے شروع میں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی، اچھا جتنی بھی کتابیں سب زمینی پہ ملی ہیں، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، تھوڑا تھوڑا ہے لیکن آسمان سے آ رہا ہے، آسمانی کتابیں سب ہیں، اس پہ کلام نہیں ہے، اس پہ کلام نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا جبرائیل لے کے آ رہا ہے، اکٹھا دے دیا گیا تو پہلو سب کو اکٹھا مل رہا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، سمجھ رہے کہ اس میں بھی عظمت بتانا مقصود ہے کہ تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے، مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اکٹھا تو نہیں مانے تو تھوڑا تھوڑا دیکھیں، تو جو نہیں مانے تو ان کا میٹر ہے، ہم لوگ تو دیوانے ہیں آقا کے، ہمارے نبی نے کہہ دیا ہمارا ایمان ہے یہ، سمجھ رہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمایا تو تورات کے اندر 1000 سورتیں تھیں، کتنی سورتیں؟ کتنی؟ 1000، اور 1000 ہر سورت کے اندر 1000 آیتیں تھیں، کتنی سورتیں تھیں؟ بولیے نا یار، اور ہر سورت کے اندر کتنی آیتیں؟ 1000 آیتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لیا، لینے کے بعد برجستہ کہا من یطیق قراءۃ ھذا الکتاب وحفظہ اے اللہ، کون اس کتاب کو پڑھ پائے گا، کون اس کو یاد کر پائے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ اس سے بھی زیادہ بعظمت کتاب میں اتارنے والا ہوں۔ کہا مولا اس سے بھی بعظمت کتاب کس کے اوپر اتارے گا؟ اللہ فرماتا ہے اعلی خاتم النبیین، آخری نبی پہ اتاروں گا، آخری نبی پہ اتاروں گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں آخری نبی ہونا کمال کا معاملہ نہیں ہے، ان پاگلوں سے سمجھاؤ کتنا کمال ہے، بنی اسرائیل سے پوچھو، بنی اسرائیل آرزو کرتے تھے کہ آخری نبی ہم میں ہو جائے، ہم میں آ جائے، ہم میں آ جائے، لیکن جب دیکھا بنی اسماعیل میں آئے تو حسد کرنے لگے۔ کمال کی بات ہوتی تو جلتے کیا؟ آدمی جلتا ہے کس پہ؟ کمال پہ، حسد کرتا ہے کمال پہ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری نبی پہ اتاروں گا، اور اس کے اندر یہ بات رکھی جائے گی کہ ان کی امت میں صبیان، بچوں کہا جاتا ہے، صبیان بھی اس کو یاد کر لیں گے۔ زور سے بولو نا یار، بچے بھی یاد کر لیں گے یار، بچے بھی یاد کر لیں گے۔ لوگ بولتے ہیں زبان نہیں پلٹتی، میں بولتا ہوں ان کی زبان ہی پلٹ گئی۔ بولے قرآن پڑھنے میں زبان نہیں پلٹتی، تو زبان کو صحیح کرے جا کے، ورنہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آئے، حلق میں درد ہے، زبان میں تکلیف، کہا حضور علاج عطا فرما دے۔ آقا نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن، جا قرآن کی تلاوت کر، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اب یہ بہانہ کرنا کہ زبان نہیں پلٹتی ہے، زبان پلٹے ہوئے لوگوں کا معاملہ ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں، جذبہ نہیں ہوتا۔ ارے آدمی جو پیر سے معذور ہے وہ بھی تو چلتا ہے، جو آدمی ہاتھ سے معذور ہے وہ بھی تو کرتا ہے، جو آدمی آنکھ سے معذور ہے وہ بھی تو دیکھتا ہے، دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب وہ سب میں کر لیں گے، لیکن قرآن میں نہیں حضرات، مخرج بہت سخت ہے، کھانا کھانا بڑا آسان ہے، تو قرآن پڑھنا مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک مثال دیتا ہوں میں اکثر، اب ایک بات بتائیں، آپ لوگ ٹیچر وغیرہ ہیں، سب جانتے ہیں، اگر میں ایپل کو ایپل بولوں تو آپ ہنسیں گے نہیں ہنسیں؟
بولیے مذاق اڑائیں گے نا. ایپل، حالانکہ ایک دم سے پہلے لفظ بولا میں نے اسی لیے جان بوجھ کے. ایپل ہے، لیکن کوئی بولے کیا ایپل تو آپ کیا کہیں گے؟ آتا نہیں بلا وجہ انگریزی جھاڑ رہے ہیں، یہی بولیں گے نا. اب بتاؤ قرآن میں جہاں بڑا ہاں آیا وہاں پہ چھوٹا ہاں نکالیں، قرآن کا مذاق ہے کہ نہیں؟ تو ہونا کیا چاہیے مسلمان کو؟ قرآن پہلے صحیح کرنا چاہیے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے ان لوگوں کو جو مدرسے کا ماحول بناتے ہیں اور مدرسے میں تعلیم بالغہ اور تعلیم نابالغہ دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بخاری صحیح کرنے کے لیے آتے ہیں. جی میرا رحمان. اب رحمان رحیم دونوں تو مہربان، آخر دونوں ایک ساتھ کیوں؟ ایک آ جاتا کام چل جاتا نا. رحمان ہے اللہ، مہربان ہے، ہو گیا تھا کام. اب رحیم بھی مہربان، رحمان بھی مہربان، دونوں ایک ہی کیوں؟ اگر ہم جائیں گے گہرائی میں تو عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا، 5 بجے لکھی، 1 بجے بس. فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی ہوتا ہے مہربان، جو ہو کافر پر بھی مسلمان پر بھی، سب پر مہربان. سورج نکلے روشنی کافر بھی پائے مسلمان بھی پائے، بارش ہو فائدہ مسلمان بھی اٹھائے کافر بھی اٹھائے، غلہ پیدا ہو سب فائدہ اٹھائے، تو کہا سب پہ مہربان ہو گئے. تو پھر مسلمان کی کیا خاصیت رہے گی؟ رحمان ہے اللہ کیونکہ سب کے رحم فرماتا ہے، اس لیے رحمان ہے اللہ. لیکن فوراً آیا رحیم. رحمان تو ہے، دیتا سب کو ہے، لیکن اس کی کچھ خاص رحمت ہے، وہ خاص رحمت اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے. اس خاص رحمت کو بتانے کے لیے فوراً رحیم آ گیا. کون آ گیا؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحیم بنایا مومنوں پر. زور سے بولو نا یار. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایمان والوں پہ رحیم بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ رحیم جو خاص رحمتوں کے ساتھ ہو، خاص رحمتوں کے ساتھ ہو. تو کہا محبوب خدا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحیم بنایا ایمان والوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کا احساس روضے محشر ہو. جو آئے تھے پہلے پل صراط پہ جائیں گے بعد میں، جو آئے تھے پہلے حوض کوثر میں جائیں گے بعد میں، جو آئے تھے پہلے جنت میں جائیں گے بعد میں. تو ہر جگہ اول کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کی خاص رحمت ہے کہ پل صراط ابھی سب سے پہلے امت محمدیہ ہوگی، حوض کوثر میں بھی سب سے پہلے امت محمدیہ ہوگی، اور جنت میں بھی سب سے پہلے امت محمدیہ کا دخول ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں آتی؟ یہ حضور کی خاص رحمت ہے، خاص رحمت ہے آقا علیہ السلام کی اس امت کے لیے. اور امتوں پر عذاب آ جاتا تھا، فلاک سے آیا سب ختم. لیکن اس امت پہ مختصر علاقے، کسی مخصوص علاقے میں عذاب آ سکتا ہے، مکمل عذاب نہیں. یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا. جی ایک اور بتا دو خالد. رحمان جو دنیا اور آخرت ہر جگہ مہربان. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے نا. ایک حصے کو دنیا میں ظاہر فرمایا. اسی رحمت کے صدقہ ہے کہ ماں بچے سے مہربانی کرتی ہے، باپ بچے پہ، بچہ ماں پہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپس میں محبت ہے اسی ایک حصے کی بدولت. اور 99 اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر ظاہر فرمائے گا، ہے نا. تو خاص کون ہوا؟ ایک کی 99. غور سے بولیں 99 کون خاص ہوا؟ ایک کی 99. سمجھ رہے نا؟ وہ خاص ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے رحمان بتایا، مطلب دنیا اور آخرت ہر جگہ مہربان ہے. تو کہا ہر جگہ مہربان ہے تو ٹینشن لینا کیا؟ یہاں پہ دے رہا ہے کھا رہے ہیں وہاں پہ دے گا، یہاں پہ کرم فرما رہے ہیں وہاں پہ بھی کرم فرمائے گا. کہا نہیں، اگر تو ایمان لے آیا تو یہاں پر عام رحمت مل رہی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحیمیت کو ظاہر فرمائے گا، خاص رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ہمارا نا اس لیے دونوں ساتھ میں. اور بھی اگر جائیں گے بہت تفصیل ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد الف لام میم، اس کی وضاحت سے پہلے کر چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا الف لام میم کیا مراد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف،
لفظ الف میں بھی 3 ہے، حمزہ لام وا الف ہے کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف ایک ہے، حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ ایک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو 3 ہے نا، تو ایک کیسے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لام ایک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میم ایک ہے، تو یہ 3 بظاہر خالی الف لام میم ہے، 3 پڑھو 30 نظر آئے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان 3 کے صدقے میں 90 کا ثواب عطا فرمائے، 90 کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات کے بارے میں حضرت علی جو باب العلم ہیں، حضرت علی باب العلم، حضرت ابو بکر عالم الصحابہ، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، باب العلم حضور نے حضرت علی کو فرمایا، اور ابو بکر صدیق کے بارے میں بخاری کے اندر آیا کہ وہ سارے صحابہ میں عالم ہے۔ اس کو یوں سمجھے، ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے زیادہ اچھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو عالم ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے زیادہ جاننے والا، عالم جاننے والا اور زیادہ جاننے والا عالم، اس میں تفصیل ہے یہ۔ تو باب العلم حضرت علی اور عالم صدیق اکبر، بخاری کی حدیث۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ راز کی باتیں رکھی، سیپریٹ، اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے؟ راز کی باتیں رکھی ہیں، اور قرآن مقدس میں بھی راز کی باتیں ہیں۔ کہا کون سی راز کی باتیں ہیں؟ کہا جو ہر سورت کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے راز کی باتیں بلفظ دیگر کوڈ ورڈ لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کوڈ ورڈ میں گفتگو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ راز کی باتیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر کبیر کے اندر آیا کہ جب کاف ہا یا عین صاد لے کر کے جبرائیل حضور کی بارگاہ میں آئے، تو جبرائیل کہتے ہیں کاف، آقا نے فرمایا قد علمت، میں نے جان لیا، سبحان اللہ۔ پھر کہا ہاں، کہا جان لیا، کہا عین، کہا جان لیا، کہا یا، کہا جان لیا، کہا صاد، کہا جان لیا۔ جبرائیل نے کہا سرکار کیا جانا؟ میں لے کر آیا، میں نہ جانا، آپ جان گئے۔ مصطفیٰ مسکرانے لگے، سبحان اللہ، کیونکہ راز کی باتیں ہیں نا، راز سب سے نہیں بتائی جاتی، راز کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کوڈ ورڈ میں گفتگو فرمائی نا، کوڈ ورڈ میں۔ ہاں کچھ لوگوں نے اس کی وضاحت، اچھا اس کے تعلق سے تو کلیئر ہو گئی بات، راز کی باتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راز کی باتیں ہیں۔ اور ایک چیز اور بتا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی طریقے کے احکام رکھے ہیں، کچھ ایک دم کلیئر، کچھ کیا ہے ایک دم کلیئر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایک دم کلیئر ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی لوگ پاگل پنتی کرتے ہیں، کلیئر نہیں کر پاتے، بولے نہیں نماز قائم کرنے کو کہا گیا، نماز پڑھنے کو نہیں ہے، پاگل۔ ارے پڑھنا اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اور قائم کرنا اکیلے نہیں، دکیلے تکیلے چوکیلے ہوتا ہے، تو سمجھے کہ نہیں؟ ایک دو میں قائم نہیں، اور مزید یہ کہ قائم کرنے میں ایک نماز پڑھنا تو ایک بار پڑھ لی ہو گیا، اور قائم کرنے میں مسلسل رہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دو بار کا حکم نہیں دیا، مسلسل پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے فرمایا قائم کرو، تو یہ ایک دم کلیئر ہے۔ اور کچھ چیزیں کیا ہے تھوڑا سا مؤول تعویل شدہ ہے، اور کچھ چیزیں تھوڑا سا مبہم رکھی گئی، متشابہ رکھی گئی، آزمانے کے لیے کہ بچہ ایمان، یہ بندہ ایمان کیسے رکھتا ہے، لاتا ہے کہ نہیں ایمان۔ کمال یہ نہیں کہ دیکھ کر ایمان لایا جائے، کمال یہ ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لایا جائے۔ دیکھ کر کے ایمان لانا یہ فرعونی کام ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا یہ صدیقی طریقہ ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بغیر دیکھے ایمان لانا۔ جی تو اب اس کے بارے میں مذہب کیا ہے، تو 3 مذہب آتے ہیں ہمارے سامنے ایسا، ایک مذہب سالم، ایک مذہب اسلم، ایک مذہب فتنہ پروروں کا جن کو بولتے ہیں زائغ، زا الف زا یا غین، زائغ، یا کی جگہ حمزہ لگا لو، زائغ حمزہ لگائے تو تعلیل کے حساب سے ٹھیک ہے۔ تو مذہب اسلم یہ ہے کہ اس کا مطلب صرف اللہ اس کے رسولی کو معلوم، کیونکہ راز کی باتیں اللہ اس کا رسولی جانے۔ مذہب سالم ایسا مطلب بتاؤ جو نہ قرآن کے خلاف ہو نہ حدیث کے خلاف۔ کہا کیسے؟ کہا الف سے مراد اللہ کی اسی نے اتارا، الف سے مراد اللہ کی اسی نے قرآن کو اتارا، لام سے مراد جبرائیل کی وہی لے کر کے آئے، کہا میم سے مراد محمد کی انہی پہ اتارا گیا۔ تو الف لام میم میں بتایا گیا ایک ہے اتارنے والا، ایک ہے لانے والا، ایک وہ ہے جس پر اتارا گیا،
سمجھ رہے نا، یہ ہے مذہب صالح۔ اب فتنہ پرور ایسا مطلب بتاؤ جو قرآن کے اور حدیث کے خلاف، جیسے کہ لوگوں نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، کا ہاتھ ہے اللہ کا۔ ان پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ جس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جس کا ہاتھ ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ مطلب یہ مجازی معنی میں جیسے کہتا ہے کوئی بڑا آدمی جاؤ کام کرو، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، مطلب یہ کہ میرا سپورٹ تمہارے اوپر ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ مشہور ہو چکا ہے، حضور نے بیعت لی، اللہ نے فرمایا محبوب بیعت لو، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، یہ جا کر کے کرے، مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ایسا مطلب بتایا جائے جی میرا۔ اب اس کے بعد آخری جو شروع کرنا ہے دوسری آیت، اس میں اسم اعظم کا تذکرہ ہے۔ 35 منٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کی فرمائش رہے گی تو وقت بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ